السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روتی بلکتی تڑپتی سسکتی پگھلتی پاکستان تحریک انصاف اور نشئی اور پاگل لیڈر، ایسے میں مریم نواز نے کہہ دیا ہے یور گیم از اوور عمران۔ کیوں نہ کہیں، کیونکہ زمان پارک کے سویپر نے بھی عمران خان کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، مگر اس ساری صورتحال کے اندر مدر ان لا نے رول آف لا کو کر دیا ہے رول، اور بہت سی دلچسپ خبریں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم آج پیش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے پگھلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے۔ سابق صوبائی وزیر مراد راس جو وزیر تعلیم تھے پنجاب کے اندر، انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور ان کے ساتھ سات اراکین صوبائی اسمبلی جو تھے سابق، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور یہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے مراد راس بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب دی ون اینڈ اونلی فردوس عاشق اوان، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور پھر جناب ابرار الحق بلو دے گھر والے، انہوں نے بھی ٹکٹ کٹا لیا ہے اور لائن بنا لیا ہے، اور انہوں نے بھی سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ بھی چھوڑتے وقت رو پڑے۔ اسی طرح سیف اللہ نیازی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی عمران خان کے سب سے قریب ترین آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بھی اپنی فیملی کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ساری صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ جو بھی چھوڑ رہا ہے ان میں سے زیادہ تر آپ دیدہ ہو رہے ہیں، اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو بھی چھوڑ رہا ہے وہ رو رہا ہے، اور دوسرا ہر ایک کو یہ یاد آ گیا ہے کہ اس نے اپنی والدین کو وقت دینا ہے، اس نے اپنی فیملی کو وقت دینا ہے، اس نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، اس نے اب سیاست نہیں کرنی ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ تمام کے تمام پارٹی چھوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ 9 مئی کے واقعات اور جو ہمارے اداروں پر حملے ہیں ان کی شدید مذمت کرتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا کسی وقت، اس موقع مال کے مطابق ہے، کہ ایک کوئی بندہ تھا بڑا نافرمان اپنی ماں کا، اور کسی چکر میں وہ پولیس کے ٹائے چڑھ گیا، اور جب وہ پولیس کے ٹائے چڑھ گیا تو پھر وہ ٹھیک کر کے ٹائے چڑھ گیا، اور پولیس والوں نے اس کو 14 طبق اس کو روشن کر دیے، تو اس نے رو رو کر جو نہیں ماں ماں پکارنا شروع کر دیا۔ اور جب اس کی ماں تھانے میں پہنچی تو وہ بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کے، ماں ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ خوش بھی بڑی ہوئی۔ اس نے کہا شکریہ تیرا تھانے دارا، اج نوں ماں یاد کرا دیتی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے جی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کو ماں یاد آ رہی ہے، کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں، کسی کو فیملی یاد آ رہی ہے، کوئی جو ہے وہ اب سیاست کو چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی فیملی کو وقت دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو آ رہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے آج، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ہم مستقبل دیکھیں تو وہ خاصا مخدوش نظر آتا ہے۔ اس پارٹی کے اندر سے شاید 2-3 پارٹیاں اور نکل آئیں۔ ایک تو جہانگیر ترین صاحب بڑے متحرک ہیں، ہم نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ 70-71 لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اب وہ بطور پیٹرن ان چیف جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کی سیاست سے ایک اور بڑی اہم موومنٹ ہے، اور وہ موومنٹ ہے کہ راؤ یاسر صاحب ہیں، سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے نام سے پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے نام سے جماعت کی رجسٹریشن کے لیے بھی درخواست دے دیا ہے۔ سو جن کو جہانگیر ترین کی پارٹی پہ جگہ نہ ملے وہ راؤ یاسر کی پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر جناب پاکستان تحریک انصاف ہی کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر کا گھیراؤ کل سے جاری ہے۔ کل بھی 3-4 دفعہ پولیس نے گھیراؤ کیا، آج بھی کیا۔ آج بھی اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ان کا گھر گھیرے میں ہے، اور انہوں نے حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دے رکھی ہے کہ جی مجھے عدالت تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ پہلے بھی وہ ان کی ضمانت کینسل ہوئی تھی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں، جس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اور پھر جناب ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب نیب نے عثمان بزدار جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس، ان کو 23 مئی کو نیب لاہور نے طلب کیا ہے، اور ان کو طلب کیا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے مقدمے میں۔ لیکن نیب نے ایک اور جو ہے وہ بھی چھکا مارا ہے، ہم اس کو چھکا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تحقیقات نیب نے اور شروع کر دی ہیں، اور وہ جناب سستا آٹا اسکیم کے اندر کچھ بدعنوانیوں کی یا بے قاعدگیوں کی اطلاعات ملی تھی، جس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیب کو خط لکھا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کریں۔ تو نیب نے وہ جناب تحقیقات بھی اب شروع کر دی ہیں، اور تمام ڈپٹی کمشنروں سے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ آٹا جو تقسیم کیا گیا مفت، اس کی ترسیل کیسے ہوئی ہے،
कैसे किन किन लोगों तक पहुंचा, कैसे वो शफाफ था या नहीं था मामला, वो सारी तहकीकात अब नैब करेगा और उसके बाद वो फिर मामला आगे चलेगा। इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 9 मई के हंगामों के ज़िमन में, उनके मामलात भी आगे चल रहे हैं। कल हमने आपसे अर्ज़ की थी कि इमरान खान एंड कंपनी का नाम जो है वो डल गया था ECL में, कह सकते हैं कि नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम डल गया था काफ़ी सारे लोगों का, और उनमें से अब पता चला आज राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि 33 जो मुलजमान हैं उनका ट्रायल जो नहीं तय हो गया है कि वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, और इमरान खान भी इस ज़िम्मन में आएंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह से जब ये सवाल किया गया कि इमरान खान का मुकदमा जो है क्या वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, तो उनका ये कहना था कि इमरान ने ये सारी जो फितना फैलाया उन्होंने फैलाया, उन्होंने जो मनसूबा साज हैं, वो सहूलतकार हैं, वो इस सारे मामले का जिसे कहते हैं कि महवर व मरकज़ हैं, तो उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। उन्होंने अभी लफ्ज़ चाहिए इस्तेमाल किया, अभी उन्होंने फाइनल बात नहीं की है। उसके साथ ही हम चलते हैं जनाब अपनी उन बड़ी खबरों की तरफ जो हमने अपने थंबनेल में प्रोग्राम के शुरू में आपके साथ जिक्र किया था। एक तो जनाब आज मरियम नवाज शरीफ का एक खिताब था, और उस खिताब का बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जो मुल्क के मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, जो 9 मई के वाक़यात है, उसके बाद मरियम साहिबा का एक बड़ा खिताब ड्यू था, और वो उन्होंने आज खिताब किया विहाड़ी में। उन्होंने एक यूथ कन्वेंशन से खिताब किया, और बज़ाहिर तो वो यूथ कन्वेंशन था, लेकिन वहाँ पे शुरका की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि आप उसे एक जलसा कह सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो एक बड़ा धुआंधार खिताब किया, जैसे वो आजकल क्रीज से निकल कर खेलती हैं और टू दी पॉइंट बात करती हैं और बहुत सॉलिड बात करती हैं। वहाँ पर उन्होंने जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि कितना बड़ा गद्दार होगा और बदबख्त होगा वो शख्स जिसने शहीदों की यादगारों को आग लगवाई या लगाई, और उन्होंने कहा कि अपनी घटिया सियासत के लिए लगाई। उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा कि उनकी फैमिलीज़ की बेरुमती की गई, शुहदा की बेरुमती से मुराद है कि उनका दिल दुखा है, और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गद्दारी कोई पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि जो शहीद होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, और कुरान में है कि शहीद जो ज़िंदा होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, क्योंकि उनको अल्लाह के यहाँ से रिस्क भी दिया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक कुछ नहीं हुआ, उनका ये पूरी प्लानिंग थी, ये सारा मनसूबा ज़मान पार्क में बना था, और इतना बड़ा हमला जो है वो इस तरह बगैर किसी प्लानिंग के नहीं किया। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो उसके बाद अगर एक एहतजाज होता, जिसे कहा गया कि जी ये बड़ा कुदरती एहतजाज था या फितरी एहतजाज था, तो उन्होंने बहुत अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जी ये कोर कमांडर हाउस पे तो हमला हुआ, लेकिन उसके सामने जो माल था उसका तो शीशा भी नहीं टूटा। कोर कमांडर हाउस तक जाते हुए रास्ते में बेशुमार सरकारी और निजी अमलाक आती है, वहाँ पर तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ कोर कमांडर हाउस पे ही हमला किया गया। मियाँ वाली में सिर्फ PF बेस के ऊपर ही हमला किया गया। रावलपिंडी में सिर्फ GHQ और ISI के दफातर पर हमला किया गया। उनका जनाब ये जिस तरह दहशतगर्द तंजीमें अपने टारगेट मुकर्रर करती हैं और अपने टारगेट की तरफ जाती हैं, एन उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन बलवाइयों ने टारगेट मुकर्रर किए हुए थे, और ये सारा कुछ उन्होंने किया था। उनका पेशावर में किला बालासार, मियाँ वाली में PF हेडक्वार्टर, GHQ, लाहौर कोर कमांडर हाउस। उन्होंने कहा कि पिंडी में ही अगर एहतजाज करना था तो लाल वैली के बाहर क्यों नहीं किसी ने एहतजाज किया, ISI के दफ्तर क्यों गए, GHQ क्यों गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंची थी, तो उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में कहा कि जनाब बाजवा साहब कौम आपसे हिसाब मांगती है, फैज़ हमीद साहब कौम आपसे हिसाब मांगती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है और हम उसको सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पेसिफिक पर्सन अपनी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कभी इस किस्म के एहतजाज की अपनी पार्टी के लोगों को इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सोच नहीं सकता उनकी पार्टी के अंदर। फिर उन्होंने तनकीद भी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रोते हैं, और कोई कहता है जी मुझे 10 दिन में गर्मी लगी, कोई कहता है मुझे 12 दिन में गर्मी लगी, कोई किधर रो रहा है, कोई किधर रो रहा है। और मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर एक जिसे कहते हैं छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री चलवाई वहाँ पर प्रोजेक्टर के ऊपर, जिसमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये तमाम जितनी पार्टी के लोग हैं, राजा कमरुल इस्लाम, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, ये जितने लोग हैं, इन सब का उसमें जिक्र है कि कौन कौन बंदा कितने कितने दिन जेल में रहा और किसी ने चूं तक नहीं की, राना सनाउल्लाह साहब समेत। और उन्होंने फिर इन लोगों को दिखाया कि जनाब वो मुख्तलिफ उन्होंने वो सीन्स लाए कि कोई इधर भी बैठा रो रहा है, उधर भी बैठा रो रहा है, उधर भी बैठा रो रहा है। तो उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा कि जनाब आपको फ़ख्र तो हो रहा होगा कि आपकी लीडरशिप दिलेर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी भी औरतों और बच्चों को ढाल नहीं बनाया, अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया। आज इमरान खान साहब
یہ کہتے ہیں جی مجھے اپنے بچے میں ان کو مس کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میں شمالی علاقہ جات کی سیر پہ جا کے ہائیکنگ کو مس کر رہا ہوں. ان کا تمہارے بچے تو لندن کے کلبوں میں نائٹ کلبوں میں اس وقت گھوم رہے ہیں, یاشیاں مار رہے ہیں. دوسروں کے بچوں کو تم نے استعمال کیا, آج وہ پکڑے گئے, ان کے ٹرائل شروع ہو گئے, تو آج تم ان کے واقف نہیں بن رہے ہو. ان سے تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کو جانتا نہیں کون ہے, یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے ساتھ یہ کیا. دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے کیا کیا, ان کے لیڈر خود آگے بڑھے, خود قربانیاں دی. انہوں نے کہا اپنی پارٹی کی خواتین پر, اپنی پارٹی کے کارکنوں پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. یہ بات انہوں نے کی. پھر انہوں نے کہا کہ مثال دی, انہوں نے کہا کہ حسان نیازی کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اپنے بھانجے کو نے چھپایا ہوا ہے, دوسرے لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ حسان نیازی نے وہ جو پینٹ کا سائز بتا رہا تھا وہاں پہ چوک میں کھڑا ہو کر, اور پھر انہوں نے خدیجہ شاہ کی بات کی. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خدیجہ شاہ کی انہوں نے بات کیوں کی ہے, یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ان کا خدیجہ شاہ ایک امیر ترین عورت تھی, اور پہلے تو وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتی تھی. جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتی تو اس کو گرفتاری اس کی ہو گئی, تو منہ پہ کالا کپڑا لگا کے پیش ہوئی. پھر کہا کہ جی میں تو ڈوئل نیشنل ہوں, میں اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر رہی ہوں. ان کا یہ کون سی ڈوئل نیشنلٹی ہے؟ پیسے کمانے کے لیے پاکستان ہے, حکمرانیاں کرنے کے لیے پاکستان ہے, اور ویسے آپ ڈوئل نیشنل ہیں. وہاں پر تو یہ آپ موقع پر جا کے جناب لائیو اپنی نشریات دیتی رہی ہیں, جب کور کمانڈر اس کو آگ لگائی جاتی. اچھا یہ خدیجہ شاہ کے حوالے سے نا بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, اور یہ کہا گیا کہ خدیجہ شاہ کو بچانے کے لیے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف, نہ صرف فوج کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا ایون حاضر سروس لوگ بھی ان کے سفارشی ہوں گے, لیکن پولیس کے بہت بڑے بڑے افسر سفارشی تھے. انہوں نے کہا اون چودھری نے سفارشیں کی, ان کی نجم سیٹھی نے سفارش کی, جو شہباز شریف صاحب کے ایک دوست تھے جو ان کے سسر تھے خدیجہ شاہ کے, انہوں نے سفارشیں کی. چودھری شجاعت حسین نے سفارشیں کی, لیکن کسی کی سفارش سے خدیجہ شاہ کے معاملے میں نہیں مانے گی, کیونکہ یہ معاملہ ادارے کی وقار اور سلامتی کا تھا. ایک ریڈ لائن کراس ہوئی تھی, جہاں پر اگر اس ریڈ لائن کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا. تو لوگ یہاں پہ یہ بھی توقع کرتے کہ شاید شہباز شریف صاحب ان کی گرفتاری میں خوش نہیں ہیں, لیکن مریم نے جو ان کی گرفتاری کو درست اور جائز قرار دیا, یہ انہوں نے وہ جو گوسپس تھی ان کو ختم کرنے میں یہ معاملہ ان کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال کو انہوں نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے اپنے ساس کے لیے جو نہیں ہے وہ پورے قانون کے نظام کو ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی تیسی کر دیا ہے, اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ ملزمہ ساس اور مقدمہ جوائی سنیں, یہ انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ قوم جو ہے خود ہی ملزم خود ہی منصف والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونے دے گی. اور پھر انہوں نے آخر میں عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ یور گیم از اوور عمران. یہ معاملہ ہوا جناب مریم نواز شریف والا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جناب آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جو وفاقی وزیر صحت ہیں عبدالقادر پٹیل, انہوں نے عمران خان کی کچھ میڈیکل رپورٹس سامنے رکھی ہیں, اور وہ میڈیکل رپورٹس وہ ہیں جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو پیمز میں 7 ڈاکٹروں کا ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا, اور اس میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا تھا, ان کے ٹیسٹ لیے تھے. تو جو ان کے یورین ٹیسٹ میں آیا ہے وہ وزیر صحت کے مطابق وہ ایک رپورٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے ان ڈاکٹرز کے دستخطوں کے ساتھ, کہ اس کے یورین ٹیسٹ میں آیا کہ جناب عمران خان صاحب کے خون کے یورین کے نمونوں میں کوکین اور شراب کی بہت زیادہ اجزاء پائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی اجزاء پائے گئے ہیں ان کی مقدار کتنی ہے اس کے لیے ایک اور رپورٹ آنی ہے, بھی اس کا وہ رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کو ذہنی طور پہ کوئی اسٹیبل شخص قرار نہیں دیا, اور اس کا مطلب یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے, اور پاگل سے مراد یہ ہے کہ حواس باختہ آدمی ہے. مکمل پاگل ہو تو خان صاحب کی تو جان ہی چھوٹ جاتی ہے سارے مقدموں سے. تو یہ معاملہ ہے جناب عمران خان صاحب والی. اس وقت پارٹی ان کی رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, سسک رہی ہے. لیڈر کو باقاعدہ میڈیکل رپورٹس میں آ رہا ہے کہ وہ جناب وہ نشئی ہے, وہ پاگل ہے. اور ہم بار بار یہ پہلے بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہوا, اور اس کے باوجود وہ سرکاری اسپتال میں نہیں گئے کہ اس لیے کہ وہاں پہ میڈیکل رپورٹس والا چکر تھا. یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جن ڈاکٹرز نے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں وہ ٹھیک ہے عمران خان کا ذاتی اسپتال ہے, لیکن ایک ڈاکٹرز کی بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے کہ ان ڈاکٹروں نے غلط رپورٹیں کیوں دی. ان ڈاکٹروں کے خلاف بھی کارروائی کے حوالے سے پی ایم ڈی سی سے رابطہ کیا جائے گا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, 6 مہینے جی اپنی ٹانگ کو پلستر چڑھا کے پھرتے ہیں عمران خان صاحب. جو یہاں سے رپورٹ آئی ہے سرکاری ڈاکٹرز کی, ان کے مطابق عمران خان کی کبھی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی. وہ لوہے کے ٹکڑے لگنے کے زخم تھے, لیکن زخموں پہ پلستر چڑھنا دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ, اور 6 مہینے وہ پلستر چڑھا رہا.
وہ اتر کے نہیں دے رہا تھا پلستر. وہ تو اس دن رینجرز والوں نے اٹھا کے عمران خان صاحب کو چلا دیا, ورنہ عمران خان صاحب تو ابھی بھی وہ ویل چیئر پہ پھر رہتے اور ٹانگ پہ شاید انہوں نے پلستر بھی چڑھا رکھا ہوتا. تو یہ بھی مطلب عمران خان صاحب بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا اس وقت خدشہ ہے نا وہ اپنی میڈیکل رپورٹس کا ہے کہ ان کے وہ جو ٹانگ کے زخم بھی کھل جائیں گے. اور ان کا کہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی گولی کا زخم بھی نہیں آیا, ہڈی ٹوٹنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کی ایکسپوز ہو گئی ہیں اس وقت. تو وہ اپنے گھر میں محصور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ گلہ ہے, ان کو یہ شکوہ کہ کوئی پارٹی لیڈر ان سے بات نہیں کر رہا, کوئی ان سے رابطے میں نہیں آ رہا, اور وہ قید تنہائی کا شکار ہیں اس وقت اور محصور ہیں وہاں پر اس وقت. اور تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ دھڑ دھڑ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کسی کو ماں یاد آ رہی ہے, کسی کو فیملی یاد آ رہی ہے, کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی ساری صورتحال ہے جی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ مدر ان لا اور رول آف لا والا معاملہ کہ جناب جو حکومت نے آڈیو کے حوالے سے کمیشن تشکیل دیا تھا جسٹس قاضی فائز شاہ کی نگرانی میں, ان کی سربراہی میں, اور 2 چیف جسٹس جو تھے بلوچستان کے اور اسلام آباد کے اس کے ممبر تھے, اس کو جناب چیلنج کیا گیا تھا 2 شخصیات کی طرف سے سپریم کورٹ میں. ایک تو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے اور دوسرا چیلنج کیا تھا عابد زبیری صاحب نے. اب عمران خان صاحب کی بات سن لیجئے کہ اس سارے کیس کے اندر یہ جو جتنی آڈیوز نکلی ہیں ان میں ججز کا ذکر ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے اس وقت چودھری پرویز علی ان کا ذکر ہے, لیکن اس میں کسی جگہ پہ عمران خان یہ تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو اس کے باوجود عمران خان صاحب نے وہ پٹیشن فائل کر دی. پھر عابد زبیری صاحب نے پٹیشن فائل کی, سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, لیکن ان کی اپنی بھی ایک آڈیو ہے, وہ چلیں گریوڈ پارٹی ہے, انہوں نے فائل کر دی. آج جو ایک اور حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ عابد زبیری کی طرف سے تو شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے وہاں پہ جا کے دلائل دیے اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہی نہیں ہوا. اب یہاں سے اندازہ کر لیں عمران خان صاحب کے اوپر یہ وقت بھی آنا تھا کہ ان کو وکیل میسر نہیں تھا کہ وہ اپنی پٹیشن کے لیے وہاں پر کیس لڑ لیتے. اور کیوں میسر نہیں تھا؟ اب وہ ون اینڈ اونلی دی بابر وان وہ بھی موجود نہیں تھے, کیونکہ بابر وان صاحب بھی آج صبح لندن پدھار چکے ہیں. دیکھیں اب وہ کب واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے, لیکن بابر صاحب آ ہی جائیں گے. عمران خان صاحب کو بہرحال اس وقت بابر وان کے علاوہ شاید کوئی اور وکیل دستیاب نہیں ہے. یہ ثابت ہوا کیونکہ بابر وان جب ملک سے باہر گئے تو عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں اتنے اہم مقدمے میں کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہوا. تو وہاں پر جناب انہوں نے شعیب شاہین کو سنا. اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا, ان کا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کی ساس کا جو ہے اس میں وہ ہے معاملہ, تو آپ اس کیس کو نہ سنیں. جس پہ بڑے برہم ہوئے جناب بندیال صاحب. ان کی پھر وہ جو جوش تھا, وہ جو جسے کہتے ہیں ایک شفقت ہوتی ہے, ساس کی شفقت ان کو یاد آ گئی. ان کا کہ جی عدلیہ کے معاملات میں حکومت کون ہوتی ہے مداخلت کرنے والی, اس قسم کے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے ان کا کیس سن کے حکم نامہ جو ہے وہ ریزرو کر لیا, اور اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے وہ آرڈر سنا دیا ہے. اور وہی آرڈر سنایا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ جناب جو نوٹیفیکیشن تھا حکومت کی طرف سے تشکیل کا کمیشن کی آڈیو والا, اس نوٹیفیکیشن کے خلاف جو ہے اس کو کام کرنے سے روک دیا اور اس کے حکم اپنائی جاری کر دیا, اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا, اور 31 مئی کو اس کی اب دوبارہ سماعت ہوگی. یہاں پر ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے جی قسم سے, بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہوں ایک بالکل کلیئر کٹ آپ کی ساس کی آڈیو ہے, آپ اس کیس میں کیوں بیٹھ رہے ہیں یار. ججز کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے دور پار کے رشتہ دار کو, ملے دار کو 25 سال پہلے کلائنٹ بھی رہا ہو اور ان کو کیس میں یاد آ جائے کہ میں اس کیس میں جو میں سن رہا ہوں اس میں کسی ایک فریق کی طرف سے میں وکیل تھا یا اس کے خلاف وکیل تھا, تو وہ جج وہ کیس نہیں سنتے. اور یہاں پہ اتنی دیتا دلیری سے چیف جسٹس آف پاکستان میں انصاف کا سب سے بڑا عہدیدار جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے پاکستان کا. اگر وہ اس طرح کر رہا ہے پاکستان کے انصاف کے ساتھ, تو واقعی پھر بات تو ٹھیک ہے نا کہ مدر ان لا کی محبت میں پھر رول آف لا کو رول کر دیا گیا ہے. اس وقت سچویشن تو یہ بن رہی ہے, اور دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں, اب چھوٹی سی خبر ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں, کل کا دن بڑا ہے میں جی اس حوالے سے بھی. دیکھیں کل تک اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے اور کیا رد عمل آتا ہے. لیکن کہانی اب اوور ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب بالکل ہی اب ختم ہو چکے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب جو جتنی انرجی لے رہے تھے وہ عمران خان صاحب والی طرف سے لے رہے تھے. ویسے آپس کی بات ہے, تو وہ اب انرجی کا جو منبع ہے اس کی اپنی حالت کافی خراب ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب دیکھتے ہیں کہ اب کتنی دیر تک اور جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ عمران خان صاحب سے آگے نکل گیا تھا کیونکہ ساس کا معاملہ تھا. عمران خان بھی تو اسی وجہ سے ان کو پیارے ہیں نا جی کہ وہ ساس ان کی حمایتی تھی. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, دلچسپ اور عبرت انگیز. عمران خان صاحب کی 3 مقدمات میں ضمانت ہوئی تھی جی انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں. اعجاز بھٹو صاحب جج تھے, وہاں پر ان کے مچلکے داخل کرائے گئے تھے, اور وہ مچلکے جو داخل کروائے گئے تھے
وہ کروائے گئے تھے جناب شیروز نامی آدمی کی طرف سے، اور آج عدالت میں وہ شیروز نامی شخص پیش ہوا، اور جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ جناب تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ضمانتی ہوں عمران خان صاحب کا۔ عدالت نے کہا کہ جی آپ کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی میں عمران خان کے زمان پارک میں سویپر ہوں، یعنی کہ وہاں پہ خاکروب ہوں، سویپر ہوں، وہاں پہ جاب کرتا ہوں، یہ کام ہے، اس بندے کی جاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میں رجسٹری وغیرہ نہیں ہو سکی تو میں یہ کیش میں مچل کے جو ہے وہ جمع کروا دیتا ہوں، 3 لاکھ روپے کی 3 مچل کے مانگے ہوئے تھے عدالت نے۔ عدالت نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کا جو جواب تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ عدالت نے اسے سوال کیا کہ اگر عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوا تو کیا تم عمران خان کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو اس سے بڑی عبرت کیا ہوگی کہ عمران خان کے اپنے گھر میں جو شخص سویپر ہے وہ آگے سے خاموش ہو گیا، اور اس نے عمران خان کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے اس کے مچلکے مسترد کر دیے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں ہو کیا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات آپ سے کرتے چلیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب کل کا دن بڑا اہم ہے۔ کل کا میرے ولاگ کا انتظار کیجیے گا، آپ کو بہت اہم خبریں ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔